فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، ان کی جان لیں گے، یضربون وجوہہم ادبارہم، ان کے منہ پر ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے وہ باتیں اختیار کی جن کو اللہ جن سے اللہ ناراض ہے، وکرہوا رضوانہ، انہوں نے اللہ کی خوشی کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، تو جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ بیر کو ظاہر نہیں کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو دکھا دیں آپ کو، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو تم ان کو ان کی پہچان، ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور ان کو ان کے اسلوب بیان سے ہی پہچانتے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 27 اور 28 29 30 یہ 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کل بھی، اور اس سے پچھلے جو درس تھے ان کے اندر بھی منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ منافقین کی جماعت جیسا کہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا پکے کافر، کھلے کافر، اور یا کھلے مسلمان۔ جو مسلمان تھے وہ کھلے مسلمان تھے، جو کافر تھے وہ کھلے کافر تھے۔ مگر مدینہ شریف میں آ کر ایک نئی جماعت پیدا ہوئی، وہ اوپر سے مومن کہلاتے تھے اپنے آپ کو، اور اندر سے وہ کافر تھے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، بس جب کبھی پڑھنی پڑ جاتی تھی تو پڑھ لیتے تھے، اور صدقہ خیرات بھی کرنا پڑتا تھا تو وہ امر مجبوری کر دیتے تھے۔ مگر ان کی اٹھک بیٹھک یہود کے ساتھ بھی تھی، جو کہ مدینہ شریف میں یہودی بھی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، اور وہ مسلمانوں کی باتیں ان تک پہنچاتے بھی تھے، اور ان کی طرف سے شبہات اور اسلام کے خلاف بری باتیں سن کر وہ مسلمانوں میں آ کر اس طرح کے شوشے چھوڑتے بھی تھے۔ تو یہ عجیب طرح کے لوگ تھے۔ تو ان کی بد نصیبی بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے لوگ تھے، کیسے یہ لوگ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایک تو امام کا احترام نہیں ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی امام کے بارے میں باہر جا کر وہ لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت تکلیف اٹھائی۔ کفار سے تو جو اٹھانی تھی وہ اٹھانا ہی تھی، لیکن ان چھپے ہوئے دشمنوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو موت آئے گی، تو فرشتے ان کی جان اس طرح لیں گے کہ ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، ان کی پیٹھ پر ٹھڈے ماریں گے، اور ذلیل و رسوا کر کے ان کی جان کو قبض کریں گے۔ وہ جو دشمن اسلام ہوتا ہے اس کو فرشتے اس طرح اس کی روح کو قبض کرتے ہیں کہ اس کے منہ پر مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ اور جو سچا مومن ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کو فرشتے آ کر مبارکبادیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور قرآن پاک میں مومن کی روح کے قبض کرنے کا بڑا عجب نقشہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر کھینچا ہے کہ فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ فرشتے آ کر ان کو کہتے ہیں کہ
آج تم پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اسی لیے مرنے کے بعد کئی لوگوں کے چہرے کالے، یعنی کیا کہیں کہ پیلے زرد ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا چہرہ دیکھ کر ڈر آتا ہے کہ وہ اس کے مرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بچہ دیکھے تو اس کی چیخ نکل جائے، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ فرشتے خوفناک شکلوں میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر جس طرح ان کے اوپر دہشت طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا زرد ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی مسکرانے لگے ہوئے، ان کے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اور کھلے ہوئے پھولوں کی طرح ان کے چہرے کھل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو فرشتے ان کے پاس ایسی خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، ایسے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ سبحان۔ اور یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا، یہ حدیث ہے اور علامہ سیوطی نے لکھی ہے در منصور میں کسی جگہ پر، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، تو کافر کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ تو کہا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ پرے نظر کریں۔ آپ نے پرے نظر کی تو کہا کہ اب دیکھو میری طرف۔ پھر جو دیکھا تو دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ وہ ایسی خوفناک شکل تھی کہ پورے جسم کے اوپر زبانیں ہی زبانیں تھی، اور ہر زبان سے شعلہ نکل رہا تھا۔ تو وہ ایسی خوفناک شکل تھی کہ آپ کے اوپر غشیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ واللہ، اگر کافر کو اس کے سوا کوئی بھی سزا نہ دی جائے تو یہ سزا جو تیری شکل کا دیکھنا ہے یہی بہت بڑی ہے اس کے لیے سزا۔ اس کے بعد جو سزائیں ہوگی وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو اس کی شکل اس طرح کی اس کو دکھائی دے گی، اس سے بڑی اور کوئی سزا کوئی نہیں سکتی۔ اور کہا کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ اصل میں مومن سے مراد وہ ہوتا ہے جو ایمان کامل والا بندہ، کہ جس طرح کا مومن اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو کہا کہ اس کی روح آپ کیسے قبض کرتے ہیں؟ کہا کہ آپ پرے دیکھیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ اب میری طرف رخ کرو۔ جب دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، ایسی پیاری شکل، ایسا نورانی چہرہ۔ کہا کہ مومن کے لیے جو اور انعامات جنت میں ہوں گے وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اور نہ بھی ہوں تو یہ جو تیری پیاری شکل ہے اس سے بڑی کوئی نعمت